نہیں ہے۔ ہمارے ایک عالم دین تھے، شیخ القرآن، شیخ التفسیر، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کا کسی ایک ایسے شخص سے مناظرہ ہوا تھا، اس کا نام تھا رام چندر دہلوی۔ وہ اسی نظریے کا حامی تھا کہ جناب انسان اچھے عمل کرتا ہے تو اچھی جون میں آ جاتا ہے، برا عمل کرتا ہے تو پھر مرنے کے بعد بری جون میں تبدیل ہو کے دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ ان کا مناظرہ ہوا۔ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ محاشا جی یہ تو بتائیں کہ کوئی انسان دنیا میں ایسا بھی ہوا جس نے کوئی برا کام کیا ہی نہیں، کوئی گناہ کیا ہی نہیں اس نے دنیا میں؟ بولا ہاں ہاں ہوئے ہیں۔ کون؟ کہا کہ جی ہمارے رشی منی جن پر وید اترتے تھے، یہ وید ان کے ہاں آیتوں کو کہتے ہیں، تو جی ہمارے جو رشی صاحب تھے، رشی منی تھے، ان پر جن پر وید اترتے تھے انہوں نے دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ تو علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو پھر تو جب انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو جو ایسا بندہ جس نے کوئی بری چیز کی ہی نہیں ہے، جب وہ کسی جون میں تبدیل ہوگا تو وہ تو بہت اعلیٰ جون ہونی چاہیے، ایسی جنس ہونی چاہیے کہ جو سب سے اعلیٰ ہو۔ تو آپ کے جو رشی منی ہیں جب وہ مرنے کے بعد یقیناً دنیا میں آئے تو ہوں گے چونکہ آپ کا عقیدہ ہے، تو وہ پھر کس جون میں آئے ہوں گے، کس جنس میں تبدیل ہو کے آئے ہوں گے؟ چونکہ بقول آپ کے انہوں نے کوئی گناہ تو کیا نہیں ہے، تو سب سے اعلیٰ جنس ہونی چاہیے۔ وہ کہنے لگا رام چندر دہلوی کے وہ بادشاہ بن کے آئے ہوں گے۔ کیا بن کے آئے ہوں گے؟ بادشاہ۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ بادشاہ بن کے آئے ہوں گے، یہ کوئی راحت اور آرام ہے؟ یہ تو سب سے بڑی تکلیف ہے۔ بادشاہت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بادشاہت تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر جگہ کے رعایا کا حساب کتاب رکھنا، کون کھا رہا ہے، کون پہن رہا ہے، کہاں عدل و انصاف ہے، کہاں نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے سر پہ تو ہر وقت ٹینشن سوار رہتی ہے۔ تو وہ جس نے کوئی گناہ کیا نہیں تھا اس کو جب نیا جون دیا جا رہا ہے، نئی جنس دی جا رہی ہے، تو وہ دی جا رہی ہے اس میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے، تو مزہ تو نہیں آیا۔ اب وہ رام چندر دہلوی پریشان ہوا، پھر سوچنے لگا، کہنے لگا نہیں، یہ لوگ بن کے آتے ہیں سنیاسی، جوگی بن کے آتے ہیں، جوگی، وہ جن کے پاؤں میں چپلیں بھی نہیں ہوتی ہیں، جسم پر چیتھڑے لٹک رہے ہوتے ہیں، کھانے کا کچھ نہیں ہوتا، کہیں پر جناب کتا کوئی کھا رہا ہے تو اسی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ شروع ہو جاتے ہیں، راتوں کو آگ لینے کے لیے سردیوں کی راتوں میں ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں اور غاروں میں رہتے ہیں، ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں، بولا وہ بن کے آتے ہیں کیونکہ ان کو کسی قسم کا فکر و فاقہ نہیں ہوتا۔ علامہ صاحب فرمانے لگے جس نے پچھلے جنم میں کوئی گناہ کیا نہیں اس کو یہاں پر نئی جون وہ دی جا رہی ہے کہ پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، ہاتھوں میں ڈنڈے لے کے گھوم رہا ہے، جسم پہ لباس بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، تو کوئی گناہ نہ کرنے کا اس کو یہ صلہ مل رہا ہے کہ جب نئی جون میں آ رہا ہے تو حال ہی بے حال ہے اس کا، لوگ دیکھ رہے تو تھو تھو کر کے جا رہے ہیں، یہ کیا عزت و آرام ہوا؟ اب وہ رام چندر دہلوی بہت پریشان ہوا، کیا جواب دو؟ سوچنے لگا۔ علامہ صاحب کہنے لگے میں مشکل آسان کروں؟ اللہ ہاں جی کریں آپ۔ علامہ صاحب نے کہا مجھ سے پوچھو تو ایسے شخص کو طوائف بن کے آنا چاہیے، لفظ اور تھا میں تبدیل کر رہا ہوں، ایسے شخص کو طوائف بن کے آنا چاہیے اس جون کے اندر۔ بولا آپ گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بولا دیکھو طوائف دن رات مزے کرتی ہے، نئے نئے مزے، دنیا کماتی ہے، یہ کھاتی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ اس کا بڑا زبردست حساب کتاب ہوتا ہے، بس اس کا کام سونا جاگنا اور بس لطف اندوز ہونا ہوتا ہے، اور کسی قسم کی اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ اس کو طوائف بن کے آنا چاہیے۔ کہا کہ حضرت آپ تو گالیاں دے رہے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی۔ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہارے مذہب میں خرابی ہے، تمہارا مذہب خود گالی ہے، تمہیں اگر ایمان لانا چاہیے تو قرآن پر لانا چاہیے جو یہ بتاتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا اگر کوئی ہے تو وہ آخرت ہی ہے، جہاں پر انسان کو جب جنت دی جائے گی تو ایسی دی جائے گی جہاں پر تکلیف کا تصور بھی نہیں ہوگا، اور جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر ایسی تکلیف دی جائے گی کہ وہاں پر راحت کا تصور نہیں ہوگا۔ تو حقیقی معنوں میں اگر جزا و سزا کسی دن پر پورا اتر سکتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں، صرف آخرت کا ہی دن ہو سکتا ہے۔ لہذا اپنا مذہب چھوڑیں اور اسلام پر آ جائیں تاکہ آپ کو اصل بدلے اور حساب کے دن کا معلوم ہو سکے۔